یہ سورۃ القلم کی آیہ کریمہ نمبر 4 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے خلق کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ براہ راست اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ، یہ جو کا ضمیر ہے یہ ضمیر تخاطب ہے۔ اللہ رب العزت براہ راست اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے، اور انا تاکید کے لیے ہے، بے شک اے محبوب مکرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اے محبوب مکرم آپ خلق عظیم پر قائم ہیں، یا الفاظ یوں کہہ لیں کہ اے محبوب مکرم آپ کو اخلاق عظیم پر قائم فرما دیا گیا۔ اب سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے آپ کی توجہ لفظ الا پہ چاہتا ہوں۔ لا الا، یہ جو لفظ الا ہے اس کا معنی ہے پر۔ اس سے پیچھے جو لام لگا ہے لا الا، یہ لام بھی لام تاکید ہے۔ آپ پڑھے لکھے احباب بیٹھے غور کریں۔ وَإِنَّكَ، واو تاکید کے لیے، اِنَّا تاکید کے لیے، اور لا الا میں لا تاکید کے لیے۔ تو اتنی تاکیدیں لگا کر اور اتنا زور دے کر مالک کائنات ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ رب کائنات اتنی تاکیدوں کے ساتھ، اتنے زور کے ساتھ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے جڑنے والوں سمجھ لو میرا مصطفیٰ خلق عظیم پر فائز ہے۔ اب جو لفظ الا آیا، یہ الا آتا ہے ہمیشہ فوقیت کے لیے، بلندی کے لیے، رفعت اور اونچائی بیان کرنے کے لیے۔ اور پھر غور کریں کہ خلق کہتے کسے ہیں؟ سامعین محترم، جو اخلاق ہے یا خلق ہے، انسانی صفات کے مجموعہ کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسانی اخلاق صفات کے، بولیں گے، مجموعہ کو اخلاق کہتے ہیں۔ انسان جو اپنی صفات اپناتا ہے، جو حرکات سر انجام دیتا ہے، ان جمی حرکات و سکنات اور ان صفات کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم نے تو اس سے پہلے یہی سمجھا ہے کہ صرف اچھی بول چال کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف اچھا بولنا یہ اخلاق تو ہے، لیکن صرف یہی اخلاق نہیں ہے۔ انسان کی جمی حرکات اور جمی صفات دیکھنا بھی اخلاق کے اندر، بولنا بھی اخلاق کے اندر، سننا بھی اخلاق کے اندر، پکڑنا بھی اخلاق کے اندر، بیٹھنا بھی اخلاق کے اندر،
گویا انسان اپنے جسم کے اعضاء سے جو بھی افعال سر انجام دیتا ہے، وہ سارے کے سارے افعال، وہ ساری کے ساری صفات اخلاق کے اندر آتی ہے۔ اب جو رب کائنات فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے وہ جو ساری صفات کو ملا کر اخلاق بنتا ہے، میرا محبوب اس اخلاق عظیم پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ اب جو لطیف نکتہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رب کائنات نے محبوب کو اخلاق پر فوقیت کیوں دی ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے سمجھنے والا۔ جب بھی صفات کی بات ہوتی ہے تو صفات ہمیشہ عطا کی جاتی ہیں، صفات پر فائز نہیں کیا جاتا۔ فائز کرتے ہیں ہمیشہ عہدوں پر، فائز کرتے ہیں ہمیشہ ذمہ داریوں پر، اور جب صفات کی بات ہوتی ہے تو صفات ہمیشہ بولیں گے اونچا بولیں دوسروں کو عطا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ علم کا حاصل کرنا ایک صفت ہے۔ جب شاگرد اپنے استاذ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے وہ اپنی سند مکمل کرتا ہے، اور جو دن اسناد کی تقسیم کا آتا ہے، کیا کبھی سنا ہو کہ کبھی استاذ نے کہا ہو کہ بیٹا تجھے علم پر فائز کر دیا؟ ایسے کوئی استاذ نہیں کہتا، بلکہ کہا جاتا ہے بیٹے آپ کو علم عطا ہو گیا، آپ کو علم عطا ہو گیا، اب اس علم کی حفاظت کرنا یا اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ علم پر فائز ہونے کی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو بندہ اچھے صفات کو اپناتا ہے، مثال کے طور پہ اچھا بولنا، بہتر سننا، اچھی چیز دیکھنا، الی حاصل قیاس دیگر صفات کو ذہن میں لاتے جائیں، جب ان صفات کو سکھا دیا جاتا ہے تو سکھانے والا ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ صفات آپ کو عطا ہو گئیں، اب ان پہ کار بند رہنا۔ لیکن جب ذات مصطفیٰ کی بات آئی، جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی، ذکر تو اخلاق کا ہے، ذکر صفات کا ہے، لیکن رب کائنات یہ نہیں کہتا کہ آپ کو صفات عطا کر دیں، بلکہ وہ مولا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سونے محبوب آپ کو اخلاق عظیم پر فائز فرما دیا۔ اب کوئی بزرگ کوئی جوان سوچ سکتا ہے کہ علامہ صاحب صفات کا عطا کرنا یا فائز کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہی سمجھانے کے لیے ساری گفتگو کی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفات عطا کر دی، اس کے اندر مفہوم یہ پایا جاتا ہے کہ آپ کو جو عزت، جو مرتبت اور جو شان معاشرے میں نصیب ہوگی، وہ شان اور رتبہ ان صفات کی وجہ سے ہوگا۔ عزت کا سبب یہ صفات ہوں گی، رفعت کا سبب یہ صفات ہوں گی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فائز کر دیا، اس وقت مفاہیم اور معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر محبوب کو یہ کہا جاتا سونے محبوب صفات عطا کر دی ہیں، تو مفہوم یہ بنتا کہ معاشرے میں جو آپ عزت پائیں گے وہ اس اخلاق کی وجہ سے پائیں گے۔ جبکہ رب کائنات نے لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر یہ اعلان کر دیا ہے
کہ معاشرے والوں سن لو، کائنات کا ہر فرد عزت اخلاق کی وجہ سے پائے گا۔ اخلاق خود عزت نسبت محمد مصطفیٰ سے پائے گا، چونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عظیم پر بھی فوقیت عطا کر دی ہے۔ اسی نقطے کو اور آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سامعین غور کریں، جو بندہ حافظ ہے، کیا وہ حافظ کا جو پروٹوکول پاتا ہے، جو عزت پاتا ہے، وہ حفظ کرنے سے پہلے بھی اسے حاصل تھی؟ جو بندہ حاجی کہلاتا ہے اور لفظ حاجی کے ساتھ جو عزت پاتا ہے، کیا وہ حج کرنے سے پہلے اسے حاصل تھی؟ نہیں تھی۔ اسی بات کو اور آسانی سے سمجھے، اگر کوئی جوان ہمارے معاشرے میں بڑا مؤدب ہو، والدین کا احترام کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، راستے میں جو مل جائے اس کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے، کیا ہم اس جوان کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے۔ اگر وہی جوان 2 سالوں کے بعد بگڑ جائے، والدین کا احترام چھوڑ دے، معاذ اللہ، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک چھوڑ دے، بچوں سے پیار چھوڑ دے، تو کیا ہم اس جوان کو عزت دیتے رہتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس جوان کا نام بدل گیا؟ نہیں۔ کیا اس جوان کے والدین بدل گئے؟ کیا اس جوان کا خاندان بدل گیا؟ نہیں۔ نام بھی وہی، خاندان بھی وہی، والدین بھی وہی۔ تو سمجھ آئی کہ جو وہ عزت پا رہا تھا، وہ عزت نام و نسب کی نہیں تھی، وہ عزت اس کے اخلاق و کردار کی تھی۔ اگر اخلاق و کردار اچھا تھا تو معاشرے میں عزت والا تھا، اخلاق جاتا رہا تو عزت بھی جاتی رہی۔ اب دوسری طرف وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیہ مبارکہ پہ غور کر کے دیکھیں، رب کائنات اعلان کرتا ہے معاشرے کا باقی ہر انسان جب تک با کردار ہوگا، با اخلاق ہوگا، عزت پاتا رہے گا، لیکن ذات مصطفیٰ وہ عظیم، وہ عرفہ، وہ اعلیٰ ذات ہیں کہ اخلاق خود ان کی نسبت سے عزت پاتا رہے گا۔ آپ اس آیہ مبارکہ میں اور غور کریں کہ وہ رب عظیم اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم کہہ رہا ہے۔ وہ رب عظیم ذات محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔ اور سامعین، آپ سن چکے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ انسان کی جمیع صفات کا مجموعہ، انسانی جمیع حرکات کا مجموعہ اخلاق کہلاتا ہے۔ تو اب غور کریں کہ مالک کائنات محبوب مکرم علیہ السلام کے کس کس عمل کو اور کس کس صفت کو عظیم کہتا ہے۔ چونکہ دیکھنا آنکھوں سے ہے، بولنا زبان سے ہے، سننا کانوں سے ہے، پکڑنا ہاتھوں سے ہے، چلنا پاؤں سے ہے۔ دیکھتے جائیں انسان کے جمیع اعضاء جو حرکات کرتے ہیں یا ان سے جو افعال سر انجام پاتے ہیں، ان جمیع افعال کا مجموعہ اخلاق بنتا ہے۔ اور رب کائنات اعلان کر رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب، آپ کا پورا سراپا عظیم ہے۔ اے محبوب،
آپ کا سارا اخلاق عظیم ہے، اور اخلاق کے اندر دیکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، پکڑنا بھی ہے۔ تو رب کائنات اپنے حبیب سے کلام کرتے ہوئے بڑی محبت سے، چاہت سے، عشق سے یہ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے مصطفیٰ تیرا دیکھنا بھی عظیم، آئے آئے، اے میرے محبوب تیرا دیکھنا بھی عظیم، اے محبوب تیرا سننا بھی عظیم، محبوب تیرا بولنا بھی عظیم، محبوب تیرا پکڑنا بھی عظیم، اور پیارے حبیب تیرا مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرنا بھی عظیم ہے، پھر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین کو سجانا بھی عظیم ہے۔ اب اگر کوئی جوان بالخصوص سوچے کہ یہ سارے افعال تو ہم بھی سر انجام دیتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، پکڑتے ہیں، اللہ رب العزت صرف حبیب علیہ السلام کی صفات کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ وقت کم ہے، پورا ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو، صفات کو، اخلاق کو عظیم کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ محبوب جب دیکھتا ہے تو سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ جب تاجدار کائنات شب معراج مصطفیٰ مقام او ادنا پہ جاتے ہیں تو رب کائنات بے حجاب اپنا دیدار عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت محبوب کے دیکھنے کو بے مثال کہتا ہے، محبوب کے دیکھنے کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ پیارے حبیب جب آپ دیکھتے ہیں تو سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے۔ رب کائنات محبوب کے کلام کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ محبوب کی زبان ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے پیارے محبوب زبان تو تیری ہے، لیکن یہ زبان جب جنبش میں آتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حبیب کے سننے کو عظیم کہتا ہے، اس لیے کہ جب تاجدار کائنات سنتے ہیں تو براہ راست اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ جب تاجدار کائنات ہاتھ آگے بڑھا کر کسی شے کو پکڑتے ہیں، دست اقدس تو محمد مصطفیٰ کے ہیں، آقا زمین پہ رہ کر بھی اپنے ہاتھوں سے جنت کو پکڑ لیتے ہیں اور جنت کے پھلوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات محبوب مکرم کے اخلاق اور صفات کو عظیم کہتا ہے۔